دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو ایک کہانی پر مبنی ہے جس کا نام ہے کاش غریب نہ ہوتے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آپ کو ایسی معیاری ویڈیوز اور کہانیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ہم بہت عرصے سے رحیم یار خان کے ایک دیہات میں رہا کرتے تھے۔ بڑے زمیندار کے مزارے تھے۔ اس نے ایک میگھا زمین ہمارے پرکھوں کو دی کہ اس پر مکان تعمیر کر کے بیٹھ جاؤ۔ بتاتی چلوں کہ زمیندار اپنے مزاروں کو تھوڑی سی زمین، کچا گھر تعمیر کرنے کو دیتے ہیں، لیکن زمین ان کی ہی ملکیت میں رہتی ہے، جب چاہیں اسے بے دخل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یوں رہائش رکھتے ہیں اور زمیندار کے کام کاج کے پابند ہوتے ہیں، بے شک ان کو ان کی محنت کا معاوضہ سال بھر کے اناج یا رقم کی صورت میں زمیندار سے مل جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کسی دوسرے زمیندار کے پاس جا کر کام نہیں کر سکتے۔ چودھری رب نواز کے رقبے پر ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے آباد تھے۔ چودھری کے دادا اور والد بہت اچھے انسان تھے۔ وہ ہمارے پڑکوں کا خیال اپنی اولاد سے زیادہ رکھتے تھے۔ اپنے بزرگوں کی وفات کے بعد پھر ان کی جگہ ہم نے سنبھال لی۔ رب نواز کے بیٹے کا نام حق نواز تھا۔ یہ شخص اپنے باپ دادا سے قطعی مختلف نکلا۔ یہ ان کی طرح دوست اور اپنے مزاروں کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ کنجوس اور بدنیت تھا اور محنت مزدوری کا معاوضہ جو میرے والدین کرتے تھے وہ ہڑپ کر دیتا تھا۔ اناج دینے میں بھی بخالت کرتا۔ امی اور باجی سارا دن اس کی حویلی میں کام کرتی۔ وہ صبح 7 بجے جاتی، رات کو 8 بجے لوٹتی۔ کچن کا کام، گھر کا کام، حویلی کی صفائی، جھاڑ پوچھ، اس کے علاوہ اناج کی چھان پٹک بھی کرتی، پھر بھی ان کو کچھ نہ دیا جاتا۔ حق نواز ہمیں مزارے نہیں بلکہ غلام سمجھتا تھا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر ہمارے مزارے پشتوں سے ہماری زمین پر بیٹھے ہیں تو ان کو اجرت وغیرہ نہیں دینی، لیکن کام ڈٹ کے لینا ہے اور انہیں دبا کے رکھنا ہے کہ اپنے حق کے لیے وہ آواز نہ اٹھا سکیں، اور اتنا تھوڑا اناج دینا ہے کہ زندگی کا جسم سے رشتہ باقی رہے مگر پیٹ بھر کے نہ کھا سکیں کہ سست پڑ جائے۔ بچوں کی ذمہ داری، ان کی بیماری، ان کی شادی بھی اور زندگی کے اخراجات سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا، جبکہ رب نواز مرحوم ہمارے یہ سارے خرچے برداشت کرتے تھے، سردی گرمی کے جوڑے بناتے تھے۔ حق نواز مزاج کا بھی بڑھا تھا، کبھی نرمی سے بات نہ کرتا اور معمولی غلطی پر جوتا اٹھا کر دھنائی کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ گالیاں بکنا تو معمولی بات تھی۔ ابا سارا دن فصلوں کی دیکھ بھال کرتے اور میرا بھائی جلیل جس کی عمر 16 برس تھی وہ ان کا ہاتھ بٹاتا۔ ابا کی خواہش تھی کہ جلیل کسی طرح اسکول میں داخلہ لے لے اور پڑھ لکھ جائے تاکہ کچہری میں کسی وکیل کا منشی ہو جائے۔ انہوں نے گاؤں کے ہیڈ ماسٹر سے منت کری، بڑی عمر کے باوجود انہوں نے اس کو اسکول میں داخلہ دے دیا اور کہا کہ روز شام کو میرے گھر آ کر پڑھ لیا کرے۔ ایک دن حق نواز نے جلیل کو بلوایا کہ وہ آ کر بھینسوں کا گوبر اور بارے کو صاف کر کے بارے کے فرش کو دھو دے۔ اس وقت جلیل اسکول میں تھا۔ والد نے کہا میں دھو دیتا ہوں، جلیل تو ہے نہیں۔ آخر کار والد کو بتانا پڑا کہ جلیل اس وقت گھر پہ نہیں، وہ اسکول میں ہے۔ اسکول کا نام سنتے ہی حق نواز کو طیش آ گیا۔ کس کی اجازت سے اسے اسکول بھیجا؟ وہ گرجا، ابھی میرے سامنے اس کو حاضر کرو۔ ابا ڈرتا کانپتا اسکول کو دوڑا اور جلیل کو بلا کے لایا۔ حق نواز اسے دیکھتے ہی غضبناک ہو گیا۔ کتے کے بچے، کس کی اجازت سے اسکول گیا؟ یہ کہہ کر وہ میرے بھائی پر جوتوں کی بوچھار کر دی۔ ابا ٹکر ٹکر دیکھے گئے۔ وہ میرے بھائی کو حق نواز کی غضبناکی سے نہ بچا سکے۔ میرا بھائی مجبور تھا، اسکول جانا چاہتا تھا مگر جا نہیں سکتا تھا، جس کا اسے عمر بھر دکھ رہا۔ اس نے خود کو ٹیوب ویل کے ساتھ ہی کوٹری تک محدود کر لیا۔ گرمیوں کے دن تھے جب موسم کی حدت سے گھبرا کر وہ ٹیوب ویل چلا کر اس کے ٹھنڈے پانی سے نہاتا، تبھی کچھ لڑکے بھی اس کے پاس جمع ہو جاتے۔
ایک روز حق نواز کا ادھر سے گزر ہوا. اس نے جب دیکھا کہ ٹیوب ویل چل رہا ہے اور جلیل بستی کے لڑکوں کے ساتھ پانی میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر وہ غضبناک ہو گیا. جلیل کو بالوں سے پکڑ کر پانی سے نکالا اور پوچھا، اس وقت تم نے پانی کیوں چلایا؟ کیا تیرے باپ کا ٹیوب ویل ہے؟ جلیل نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہنے لگا، سائیں معاف کر دیں، آئندہ کبھی نہ کروں گا. معافی کیسی؟ تیرا یہ جرم قابل معافی نہیں، چل میرے ساتھ. وہ اسے ڈیرے پہ لے گیا اور کرسی کے ساتھ رسی پہ باندھ کر اپنے لڑکوں، بھتیجوں اور تمام رشتہ داروں کو بلایا اور ان سے کہا، اس کے بال کاٹو، منہ کالا کرو اور سب باری باری اس کے منہ پر جوتے مارو اور شام تک یہی کرتے رہو. میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہوا. دوپہر تک وہ بے ہوش ہو گیا. جب اس کو بے ہوشی کی حالت میں مالک کے کارندے ٹیوب ویل والی کوٹری میں پھینک کر چلے گئے، شام تک وہ پڑا رہا. جب ہوش آیا تو اس کی کراہوں نے وہاں سے گزرنے والوں کو متوجہ کیا. ابا کو تو حق نواز نے اپنے کسی کام سے شہر بھیج دیا تھا. جب وہ شام کو لوٹا اور لوگوں کو دیکھا اور جلیل کو نکالا تو اس کی حالت غیر تھی. ابا جلیل کو ہسپتال لے گیا. اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور جلیل کو تو حق نواز سے نفرت ہی ہو گئی. اس نے سوچ لیا کہ وہ جلیل اس کو مزہ چکھا کے رہے گا. جب وہ ہسپتال سے ٹھیک ہو کر آیا تبھی اس نے ٹھان لی کہ بدلہ لازمی لینا ہے. وہ تمام لڑکوں سے مختلف تھا، اپنی بے عزتی مرتے دم تک نہ بھول سکتا تھا. ایک دن بندوق جلیل کے ہاتھ لگ گئی. ابا حق نواز کی بندوق صاف کر رہے تھے کہ وہ آ گیا. باپ کے ہاتھ میں بندوق دیکھی تو اصرار کیا کہ مجھے دکھاؤ. ابا نے منع کیا تو اس نے جھپٹ کر چھینی اور بھاگ کھڑا ہوا. بیچارے ابا اس کی تیزی اور پھرتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس کے پیچھے دوڑے تو ہانپ کر گر پڑے اور جلیل یہ جا وہ جا. وہ بندوق دراصل حق نواز کے بیٹے میر شان کی تھی. اگلے روز وہ گھر آیا اور ابا سے سوال کیا کہ آپ نے صفائی کر کے میری بندوق کہاں رکھی؟ میری الماری میں تو نہیں ہے. والد کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بولے. اب بس بولے، چاپ چلو سائیں میں آتا ہوں. پتہ نہیں کہاں رکھی، میں بھول گیا، ابھی آ کے دیکھتا ہوں. میر شان گھر جانے کے بجائے ٹیوب ویل کی طرف آیا اور نہانے کا اسے خیال آیا. جب وہ نہانے کی غرض سے حوض میں اترا تو اتنے میں کوٹری کی دری سے ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے بازو کو چھید کر گئی. وہ گر پڑا. بازو سے خون کا فوارہ نکل کر پانی کو رنگین کرنے لگا. ٹیوب ویل پہ کھڑے منشی کے لڑکے یہ منظر دیکھ کر شور مچانے لگے. کسی کی سمجھ میں نہ آیا گولی کہاں سے آئی ہے. اتنے میں شور سن کر ابا بھی آ گئے اور سب نے میر شان کو نکالا، پٹی باندھی اور اسپتال لے گئے. کسی کا دھیان اس طرف نہ گیا کہ گولی جلیل نے چلائی ہے اور جلیل کو کوٹری سے نکلنے کا موقع مل گیا. جب زمیندار شہر سے آیا اور اسے اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ واقعہ حادثہ نہیں ہے، یہ کسی نے کیا ہے. اس نے پولیس میں جلیل کی FIR کٹوا دی. جلیل نہ ملا تو اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا. حق نواز جانتا تھا کہ اس واقعے میں ابا کا قصور نہیں، بلکہ اس نے جو برا سلوک جلیل کے ساتھ کیا تھا یہ اس کا رد عمل ہے. حق نواز نے والد کو تنبیہ کی کہ تم بھی بیٹے کی تلاش میں مدد کرو اور اگر وہ ملے تو ہمارے حوالے کرو. اگر تم نے غداری کی تو یاد رکھنا کہ تمہارے کنبے کو نہ صرف بے دخل کروں گا بلکہ تباہ و برباد بھی کر دوں گا. ابا بیچارہ جیتا تھا نہ مرتا تھا. ہم سب کی حالت بہت بری تھی. ہمیں یقین تھا کہ بے دخل کر دیے جائیں گے، رہنے کا ٹھکانہ جائے گا اور جلیل اگر پکڑا گیا تو اس کے ساتھ جو ہوگا وہ عیاں تھا. زمینداری میں دشمن بھی لازم ہوتے ہیں. حق نواز کے دشمنوں کو جب واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے جلیل کو تلاش کر کے پناہ دی اور پھر اس کو اپنے غنڈوں کے حوالے کر کے اسے ڈاکو بنا دیا. اب جلیل خود کو پولیس کے حوالے کرتا تو مرتا تھا. گھر آنا محال تھا اور اب اشتہاری مجرموں سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا.
ایک روز کسی نے پولیس کو اطلاع دی کہ وہ بیمار ماں سے ملاقات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رات کو اپنے گھر جائے گا۔ اس بات کا ہمیں تو علم نہ تھا، لیکن اطلاع دینے والے کو علم تھا۔ اس رات جو ہی وہ اپنے گھر پہنچا، پولیس بھی پہنچ گئی۔ وہ پولیس پہلے سے وہاں گھات لگائے بیٹھی تھی۔ آدھی رات کو ہم نے گولیاں چلنے کی آواز سنی، دل تھام لیا۔ ہر ایک کے منہ سے نکلا اللہ خیر کرنا، کہیں پولیس جلیل کے پیچھے تو نہیں آئے، لیکن کسی کو باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ صبح ہوئی تو ہر طرف یہ خبر پھیل چکی تھی کہ رات یہاں ڈاکو کے ساتھ پولیس مقابلہ ہوا تھا اور ڈاکو مارا گیا۔ ابا نے پتہ کیا کہ کون بد نصیب تھا جو پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پتہ لگا کہ وہ جلیل تھا، میرا بھائی اور ابا کا بیٹا۔ تھوڑی دیر بعد چند لوگ ابا کے پاس ملنے آئے، پرسہ دیا اور افسوس کیا کہ جلیل زمیندار سے مقابلہ نہ کرتا تو آج اس کا انجام ایسا نہ ہوتا۔ حق نواز نے ابا کو نہ تو پرسہ دیا اور نہ ہی افسوس کیا، بلکہ یہی کہا کہ ایسے باغیوں کی سزا یہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ شکر کرو میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی، لیکن اب میں تمہیں مزید یہاں نہیں رکھ سکتا۔ تم یہاں سے کوچ کر جاؤ اور میں تمہیں اپنی دی ہوئی زمین سے بے دخل کرتا ہوں۔ ہم نے سامان اٹھایا اور کراچی آ گئے۔ ایک کھلے میدان میں کچھ جھگیاں تھیں، وہاں ہم نے بھی اپنی پناہ لے لی۔ امی کو ایک ہفتے کے بعد ایک بگلے کی صفائی کا کام مل گیا، مگر ابا کو کوئی کام نہ ملا۔ اماں اس کے پاس اپنے بچے جھگی میں چھوڑ کر کام کرنے کو چلی جاتی تھی۔ ایک روز میری چھوٹی بہن کلثوم، جس کی عمر صرف 6 سال تھی، ماں کے پیچھے پیچھے نکل پڑی۔ ماں تو بنگلے کے اندر چلی گئی اور گیٹ بند کر لیا، مگر کلثوم پیچھے رہ گئی۔ گیٹ کے اندر داخل ہونے سے قاصر رہی اور مجبوراً گیٹ پر کھڑی رہی۔ 2 آوارہ نوجوان یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ میری بہن کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم بنگلے کے اندر جانا چاہتی ہو؟ ہاں، میری چھوٹی سی معصوم بہن بولی۔ ماں اندر چلی گئی ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ ان لڑکوں نے کہا، تو آؤ نا ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں لے چلتے ہیں۔ وہ معصوم بچی ان کے ساتھ چل دی۔ آگے گلی میں جا کر انہوں نے ایک گاڑی میں بچی کو دھکیلا اور ساتھ رہ گئے۔ شام کو ماں جب گھر آئی تو کلثوم نہ تھی۔ ہم نے سمجھا وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ تو ہمارے بھی ساتھ نہیں ہے۔ تمہارے پیچھے نکلی تھی اماں، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اماں گھبرا گئی۔ وہ بھاگ کر گلی میں پہنچی۔ اماں، ابا، ہم بہن بھائی سب نے کلثوم کو تلاش کیا۔ مسجد میں اعلان کرایا، لیکن کلثوم نے نہ ملنا تھا نہ وہ ملی۔ 2 دن اس کی تلاش بیکار رہی۔ تیسرے روز مسجد سے اعلان ہوا کہ ایک بچی کی لاش نالے کے پانی میں ملی ہے، جس کو مجرموں نے زیادتی کے بعد قتل کر دیا اور نالے میں پھینک دیا۔ ابا کو بلایا گیا۔ جب ابا گئے تو بچی کی لاش شناخت کے لیے رکھی تھی۔ ہمارے والد نے بچی کو اس کے کپڑوں سے شناخت کر لیا کہ وہ انہی کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد سے آج تک ہم سب کے لبوں پر کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ہم کوٹھیوں میں دن رات محنت کرتے ہیں، 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا کر سو جاتے ہیں، مگر امی کو نیند نہیں آتی۔ وہ کلثوم اور جلیل کے انتظار میں جاگتی رہتی ہیں اور کروٹیں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتی، کسی کو کوسنا نہیں دیتی، اور اگر کوستی ہیں تو اپنے نصیب کو کہ کاش ہم غریب نہ ہوتے، کاش ہم غریب نہ ہوتے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ سچی کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔